اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بکم عمی فهم لا يرجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لے لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں، اور جو اللہ کے نور کو لے گیا انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ جو نہیں دیکھتے، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ ایمان فروش لوگ۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا۔ مجاہد فرماتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو پسند کرتے ہیں، جیسے اور جگہ قوم سمود کے بارے میں ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یعنی باوجود اس کے کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت سے روشناس کر دیا مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ اندھے پن کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہوں، خاص سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو۔ اور ان منافقین میں دونوں قسم کے لوگ تھے، چنانچہ قرآن میں ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہو، پس نہ تو انہیں سودے سے فائدہ ہوا اور نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے کارزار میں، اور جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر تنہائیوں کی تنگ جیل میں، اور امن کے وسیع میدان سے نکل خوف کی اندھیری کوٹھڑی میں، اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے۔ شک، کفر اور نفاق کیا ہے؟ مثال کو عربی میں مثیل بھی کہتے ہیں، اس کی جمع امثال آتی ہے، جیسے قرآن میں ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگی، اس کی پریشانی دور ہو گئی اور فائدے کی امید مندی کے دفعتاً آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا۔ نہ تو نگاہ کام کر سکے، نہ راستہ معلوم کر سکے، اور باوجود اس کے کہ وہ شخص خود بہرا ہو، کسی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو، اب یہ راہ کیسے پا سکے گا؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت چھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے اور بلائی چھوڑ کر بلائی کو چاہنے لگے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ صراحت موجود ہے۔ واللہ عالم، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں صدی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی نقل کیا ہے۔ پھر کہا ہے کہ یہ تشبیہ بہت ہی درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ اولاً تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا، پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور یہ حیرت میں پڑ گئے، اور دین گم ہو جانے کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے انہیں کسی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا، کیونکہ پہلے فرمان الہی گزر چکا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یعنی گو یہ زبان سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں۔ در حقیقت اس آیا مبارکہ میں ان کو کفر و نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس حالت کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا، ممکن ہے ایمان لائے ہوں پھر اس سے ہٹ گئے ہوں اور اب دلوں میں یہ مہریں لگ گئی ہوں۔ دیکھیے دوسری جگہ قرآن کریم میں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہے، یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا، کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھیروں نے گھیر لیا۔ ایک جماعت کی مثال شخص واحد سے اکثر دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ ہے رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات موت میں ہو۔ اور اس آیت کو بھی دیکھیے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور مال ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ جان کو دوبارہ زندہ کر دینا۔ تیسری جگہ توراسی کرم الیقید، اس عقیدہ اس کے مطابق نہ رکھنے والوں کی مثال میں کہا گیا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی مانند ہیں جو کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ سب آیتوں میں جماعت کی مثال ایک ہی دی گئی ہے۔ اس طرح مذکورہ بالا آیت میں منافقوں کی جماعت کی مثال ایک شخص سے دی گئی۔ بعض کہتے ہیں تقدیر کلام یوں ہے مثل قصتہم کمثل
قصۃ الذین استوقد نارا، یعنی ان کے واقعہ کی مثال ان لوگوں کے واقعہ کی طرح ہے جو آگ روشن کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ آگ جلانے والا تو ایک ہی ہے، لیکن مجموعی طور پر پوری جماعت اس سے محظوظ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہے اور قسم کا، اور الذی یہاں الذین کے معنی میں ہے، جیسے کہ شاعروں کے شعروں میں بھی میں کہتا ہوں اس مثال میں واحد کے سیغے کے بعد ہی جمع کے سیغے بھی ہیں، بنورہم اور تراکہم اور لا یرجعون ملاحظہ ہوں، اور اسی طرح کلام میں اعلیٰ فصاحت اور بہترین خوبی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا وہ تو ان سے ہٹا لیا، اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش اور دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک و کفر اور نفاق رہ گیا، تو راہ راست کو نہ خود دے سکیں اور نہ دوسرے کی بھری بات سن سکیں، نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکیں، اب پھر لوٹ کر ہدایت پر آنا محال ہو گیا۔ اس کی تائید میں مفسرین کے اقوال سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے، کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر برائی یعنی حلال و حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے، اور حرام و حلال، خیر و شر میں کچھ تمیز نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کے روشن کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عطا خرسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ منافق کبھی کبھی بھلائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے، لیکن پھر اس کے دل کی کور چشمی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اکرمہ، عبد الرحمن، حسن صدی اور ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ عبد الرحمن بن زیاد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں جیسے آگ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کفر اس روشنی کو کھو دیتا ہے جس طرح آگ کا بجھ جانا پھر اندھیرا کر دیتا ہے۔ مندرجہ بال اقوال تو ہماری اس تفسیر کی تائید میں تھے کہ جن منافقوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ ایمان لا چکے تھے پھر کفر کیا۔ آپ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں جو تفسیر ہے اسے بھی سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے، کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا ہے۔ اس طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر برائی یعنی حلال و حرام وغیرہ سمجھنے لگے، پھر کافر ہو گئے اور حرام و حلال، خیر و شر میں کچھ تمیز نہ رہی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پا لیتے ہیں، مسلمانوں میں نکاح، ورثہ اور تقسیم مال غنیمت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن مرتے ہی یہ عزت کھو جاتی ہے، جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک گیا وہ نور گیا، جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشنی رہی، جہاں بجھ گئی نور گیا۔ زہاد فرماتے ہیں نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا۔ قتادہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا، امن و امان، کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک و نفاق ان سے یہ تمام راحتیں چھین لیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھنا روشنی دور کر دیتا ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق کو دنیاوی نفع، مثلا مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثہ کی تقسیم، جان و مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑ اور اس کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا، اس لیے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں جیسے آگ کی روشنی بجھ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اندھیروں میں چھوڑ دینا سے مراد مرنے کے بعد عذاب پانا ہے۔ یہ لوگ حق دیکھ کر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں موت کے وقت منافق کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں اور کسی بھلائی کی روشنی اس کے لیے باقی نہیں رہتی، جس سے اس کی توحید کی تصدیق ہو۔ وہ بہرے ہیں، حق کے سننے سے اندھے ہیں، راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، نہ انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے، نہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔